جیسے جناب سعید ہیں، امام نے کہا میری نماز کی حفاظت کر. 17 تیر لگے سعید کے بدن پہ، شہید ہو گیا. جون عام نہیں، رسول کا غلام تھا، علی کا غلام بنا، علی کی غلامی کے بعد حسین کا غلام بنا. امام حسین نے کہا جون تو نے بڑی خدمت کی ہے، بچپن سے میرے بچوں کو تو نے گود میں اٹھایا. جون حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا، تو اگر آواز سنے نا حل من ناصر ینصرنا، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے جون، تو نے غلامی کا حق ادا کیا. اسی دنیا میں حسین تجھے جنت کی سفارش دے رہے ہیں کہ تو جنتی ہے. تو مولا کیسے میں دیکھتا رہوں اور میرا مولا دنیا سے چلا جائے؟ امام نے کہا جون بس ہم تیرا مرنا نہیں دیکھ سکتے، میں نے تجھے آزاد کیا، اب جا تو زین العابدین کا غلام ہے. کہتے ہیں یہ بوڑھا چوتھے امام کے خیمے میں آیا، میرے چوتھے امام بستر پہ لیٹ رہے تھے. اچانک امام نے محسوس کیا کہ کوئی قدموں پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے. آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ کالا غلام. کہنے لگے بابا جون قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے علی زین العابدین میں آپ کے بابا سے تو ضد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں. حسین کہتے ہیں میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اب زین العابدین کی غلامی میں. امام نے کہا جون جنت کی بشارت ملی، بابا جب کہہ رہے ہیں تو میری غلامی میں آ جا. جون تو بوڑھا ہے، بابا تیرا مرنا نہیں دیکھ سکتے. کہتے روتے ہوئے کہتے مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے، مصیبت میں چھوڑ دے. ایسی غلامی مجھے پسند نہیں ہے مولا. پھر بھی امام نے کہا جون جب بابا کہہ رہے ہیں بیٹھ جا. لیکن اب جو اس نے جملہ کہا نا، امام زین العابدین سے رہا نہیں گیا. کہ مولا شاید مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے، میرا رنگ کالا ہے، دوسروں کی طرح میرا رنگ سفید نہیں ہے. یہ مکتب وہ ہے جو رنگ نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا، نام نہیں دیکھتا. کہ یہ کہنا تھا زین العابدین نے سینے سے لگا لیا کہ بابا جون ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کب ہم نے رنگ کو دیکھ کے فیصلے کیے؟ کب میں بابا سے سفارش کرتا ہوں. حسین سے سفارش کی. اب غلام کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ریشہ ہے، کیسے لڑے؟ مولا حسین کو یہی تھا نا، یہ کیسے میدان جنگ میں جائے گا؟ اتنا بوڑھا جو عصا لے کے چلتا ہے، سامنے وہ دشمن جو جری ہے، بدبخت ہے. جون بھی سمجھتا تھا کہ حسین کو میرے بڑھاپے پہ رحم آ رہا ہے. تو کہتے ہیں اس نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا تاکہ کمر تھوڑی سیدھی ہو جائے. ہاتھ میں تلوار دی، کوشش کی کہ اسے گھوڑے پہ بٹھایا جائے، لیکن اتنا بوڑھا تھا گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا. کہ مولا کوئی بات نہیں، پیدل جاؤں گا. ایک ہاتھ میں عصا لی، ایک ہاتھ میں تلوار لی، میدان میں گیا. یہ ہے اصول کربلا کہ شجاعت طلبی ہونی چاہیے، عشق جہاد ہونا چاہیے، حب حسین اتنی ہونی چاہیے. گیا کربلا کے میدان میں، للکار کے کہنے لگا اے فوج اشقیا تجھے نہیں پتا میں کس کا غلام ہوں؟ سبت رسول کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، تیرے نبی کا غلام ہوں. سپاہی پہنچے ابن سعد کے پاس. ابن سعد نے کہا یہ کون ہے جو شور مچا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو بنو ہاشم کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا جون غلام رسول، غلام ابا ذر، غلام علی، غلام حسین. کہ امیر اجازت دیں، اس کو مارنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ میں بھی جانتا ہوں بوڑھا ہے، 2 واروں سے 3 تیروں سے زمین پہ گر جائے گا، لیکن نہیں اسے اس طرح نہیں مارنا. کہ امیر کیا مطلب؟ کہتا ہے گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار ہوں، نہ تیر سے مارنا، نہ تلوار
سے مارنا. کہ امیر کیسے ماریں؟ کہ سب پتھر اٹھاؤ. حسین کے بوڑھے غلام کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گر پڑے. کہ امیر اتنا ظلم کیوں؟ کہ میں حسین کا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں. جس سے پیار ہو نا، جب اسے کوئی مارتا ہے نا تو وجود بہت تڑپتا ہے. کسی نے کہا نا امام زین العابدین شمر کی بیٹی نہیں تھی، کہ تھی. کہ بیٹیوں والے بیٹیوں کو مارتے نہیں ہیں. کہ مولا دشمنی کیا تھی اس لئی کی اس بچی سے؟ امام نے کہا سکینہ سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی زینب سے تھی. دشمنی مجھ سے تھی. تکلیف جب مجھے دینی تھی مجھے نہیں مارتا تھا، میرے سامنے میری بہن کو مارتا تھا. خون جب جان سے جاری ہوا، زمین کربلا پہ حسین اس کے جنازے پہ پہنچے. غلام کے سر کو گود میں لیا، بار بار اس نے سر خاک کے کربلا پہ گرایا. دوسرا اصول غلاموں کا ادب. دنیا سے جا رہا ہے لیکن ادب حسین کتنا ہے. بے ادب محروم از لطف رب. اگر تو بے ادب بن جائے، حضور خدا محسوس نہ کرے، حضور امام زمان کو محسوس نہ کرے. ادب دائمی ہوتا ہے، ادب وقتی نہیں ہوتا.